كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وابتغي بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدنا رب زدنا رب زدنا يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من نصرة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے کل سورہ کہف کی ابتدائی جتنی اس کا انٹروڈکشن تھا، اس کی فضیلتیں تھیں، ہم نے کل کی ہیں اس کی، اور شروع کی جو 10 آیتیں، آج ہم آیت 1 2 3 4 5 یعنی آج ہم 5 آیتیں کریں گے، اور میں صرف 5 اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ اس کو حفظ کر لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا، یاد تو ہوں گی، ہر روز پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر جمعہ پڑھنے والوں کو تو یاد ہی ہوگی، اور باقیوں کے لیے بھی اس کو ایک اہمیت کے ساتھ میں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب فضیلت سن لی ہے، اس کی فضیلت بھی سب کو پتہ تھی بے شک، اور جن کو نہیں پتہ تھی وہ ان کے ساتھ ہم نے کل تھوڑا سا تبصرہ کر لیا، ڈسکس کر لیا۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ نیت کے ساتھ میں یاد کریں گے، سب لوگوں کے ساتھ میں، سب لوگوں کو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم شروع کی آیتیں جہاں سے واقعات شروع ہو جاتے ہیں ہم تھوڑا سا تیزی سے جائیں گے، اور جو شروع کی آیات ہے اب آج ہم 5 کریں گے انشاءاللہ۔ اگر جلدی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہم جلدی کلاس ختم کر دیں گے، اگر اس کی تشریح میں دیر ہو جائے گی تو پھر 40 منٹس تک جائے گی، شاید 45 منٹس تک۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی جنہوں نے یاد نہیں کیا ہوا ہے وہ یاد کر لے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ کل سننے کے بعد میں تو یقیناً سب کے دل میں اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی ہوں گی کہ ہم جس فتنوں کے دور میں قدم رکھ چکے ہیں، ان تمام فتنوں سے دجال تو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور ہمارے جو روزانہ کے جو فتنے ہیں، عام فتن جو ہے، ان سے بھی بچنے کی نیت کر کے ہم سب اس کو یاد کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ، ہر کسی کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد فرماتے ہیں، ہماری بھی مدد فرما دیں گے۔ کل کا امید ہے، یقین بھی ہے، کل کے سارا ہم نے جو تبصرہ کیا تھا وہ یاد ہے، تو آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ہم نے کل ہی اس کو کر لیا تھا، اور آج بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ سورہ کہف مکی سورہ ہے، اور یہ 18واں سورہ ہے، 18واں پوزیشن پہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ 15 اور 16 پارے میں آتا ہے، اور یہ پارے میں اس میں 110 آیات ہے، 12 رکوع ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 69 نہیں کیا کہتے ہیں 69 کو نہیں پتا، 59 مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، 69 پوزیشن کے اوپر ہے، 69 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے، اور اس سے پہلے جو سورہ ہے وہ سورہ غاشیہ ہے، اور اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ نحل ہے، 70 پوزیشن کے اوپر سورہ نحل ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 18ویں نمبر پہ آتا ہے، اور اس سے پہلے قرآن پاک میں سورہ اسراء ہے، اسراء والمعراج، اور اس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں سورہ مریم ہے، ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ترتیبی اعتبار سب کو پتہ ہے، نزولی اعتبار بھی جان لینا چاہیے، مکی سورہ ہے، اور ہم نے کل مکے کے 4 دور پڑھے تھے کہ مکے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے لے کر کیسے دور چل رہے تھے، وہ ہم نے کل اس کا کیا تھا کہ 4 دور تھے، اور یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ تیسرے دور کے ابتدائی وقت میں نازل ہوا تھا۔ یہ سورہ پتہ نہیں کہ کب ہوا تھا، لیکن کیا کرتے تھے کہ ٹائم پیریڈ نہیں، مگر جو حالات اس کے ساتھ متصل تھے اور جو واقعات وہاں پر ہوتے تھے، اس کے اعتبار سے مفسرین نے اس طرح سے اس کو کوٹ کیا ہے کہ یہ تیسرے دور کے ابتدائی حصے میں تھا، کیونکہ تیسرے دور کے جو آخری حصہ تھا وہ ٹائم پہ ہجرت حبشہ شروع ہو گئی تھی، تو یہ سورہ ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے، تو فتنے کا آغاز شروع ہو گیا تھا، اور جو چھوٹی سی مٹھی بھر جو مکے میں لوگ مسلمان تھے، وہ لوگوں کو بہت تنگ کیا جا رہا تھا۔ 5 نبوی سے لے کے 10 نبوی کا جو دور تھا، یہ ٹائم کے 5 یا 6 نبوی کا جو دور تھا، وہ ٹائم کے اوپر سورہ کہف نازل ہوا تھا،
اور جو آخری دور تھا اس میں تو انتہا ہو گئی تھی تنگ کرنے کی، مارنے کی، اذیت پہنچانے کی، اور استہزاء ان کا اس وقت کا جو مین جس طرح سے وہ اذیت پہنچاتے تھے، فزیکل ٹارچر بھی رہتا تھا، مینٹل ٹارچر بھی رہتا تھا، اور مذاق جو حکم بھی آتا تھا اس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ پھر آپ نے کل بھی دیکھا تھا کہ 10 ہجری کے بعد، 10 نبوی کے بعد میں جو 3 سال تھے، 13 نبوی تک، سن 13 نبوی تک جو 3 سال بہت سخت تھے، اور کیونکہ 10 نبوی میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال وہ فرما گئے تھے، حضرت ابو طالب بھی انتقال فرما گئے تھے، تو دونوں بہت بڑے اسٹرانگ قبیلوں سے تھے اور بہت زیادہ پشت پناہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ تھا۔ جیسے ہی یہ لوگوں کا انتقال ہوا، سخت ترین حالات رونما ہونے لگ گئے تھے، تو اس کے بعد میں 13 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ تو یہ جو 3 سال تھے بہت ٹف تھے، تو آگے کی جو صورتیں ہم آگے جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کے دور بھی بتائے، کیونکہ دور کا پتہ نہیں تھا آپ لوگوں کو، اسی لیے آج ہم نے ڈسکس کر لیا چاروں دور، تو پھر آپ لوگوں کو آگے جب ہم کوئی سورہ شروع کریں گے تو اس کے دور کے حساب سے کریں گے۔ اور ہم نے کل سورہ کہف کے پورے موضوع اور مضمون کیسے کیسے کور ہوں گے وہ بھی ہم نے کل کر لیا تھا، کہ سورہ کہف میں سب سے پہلے یہ جو کہف غار والوں کا قصہ آئے گا، اس کے بعد میں 2 مومن اور جو مشرک ہے 2 بندے ہیں باغ والوں کا قصہ ہوگا، پھر اس کے اندر خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا، پھر ذوالقرنین کا، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ آئے گا، اور یہ سارے چیزوں میں جو ہمارا مرکزی مضمون ہے وہ یہی توحید ہی ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت، قرآن پاک کی حقانیت اور میعاد کے اوپر ہی ڈسکشن ہوتا ہے، تو وہ لوگ جن چیزوں کو نہیں مانتے تھے انہی کے اوپر سارے ڈسکشن چلتے رہتے تھے۔ اور یہ جو سورہ ہے اس کا خاص جو جوڑ ہے وہ دجال کے فتنے سے بچنے کا، اس کے اندر خاص جو اس کی ہر سورہ کی خصوصیت ہوتی ہیں، اور اس سورہ کی خاص خصوصیت ہے کہ فتنوں سے محافظت کے لیے یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ تو جو جتنے تمام فتنے ہیں اس کی محافظت کا یہ ذریعہ ہے۔ دجال جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا، جب اس سے اللہ تعالیٰ محافظت فرمانے کا وعدہ فرما رہے، تو پھر ڈیفینیٹلی جتنے ہمارے دور حاضر کے فتنے ہیں اور جو ہمارے بچے جو فیس کر رہے ہیں ان سب کے محافظت کے لیے اور اس چیز یہ سورہ اس کی محافظت کا ضامن ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سورہ کو سمجھنا ہے، اس کی روحانیت کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے ایک ایک مضمون کے اوپر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر بتائے ہیں ہمیں، ان کے اوپر غور و فکر کر کے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو ہماری زندگیوں میں لانا ہے۔ سب سے اہم جو اس سورہ میں ہم ڈیل کریں گے وہ یقین ہے۔ یقین کا سارا جو ہے وہ یقین کے اوپر یہ کہ انسان اپنے یقین کو بنائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ میں، اور دور حاضر کے یا اس زمانے کے دور کے بھی فتنے وہی ہوتے ہیں۔ پاور، طاقت کا فتنہ ہوتا ہے، طاقت کا زور کے اوپر ہی تو انسان تکبر پکڑ لیتا ہے نا، مال کا فتنہ ہوتا ہے، یا پھر اس کے اندر اقتدار ہوتا ہے، اقتدار، پاور، بادشاہت یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، پھر دین، اس کا ایمان جو جس مذہب پہ وہ ہوتا ہے اس کو بھی اس کا بڑا غرور ہوتا ہے۔ یہودیوں کو غرور ہوتا تھا، نصرانیوں کو تھا کہ ہماری طرف سے عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو کے چلے گئے اور اب ہم کچھ بھی گناہ کریں ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اور یہودیوں کا یہ یقین ہوتا تھا کہ ہم پاک ہیں، ہم تو نبوت کے سلسلے سے، ہمارے تو باپ دادا آبا و اجداد سارے انبیاء تھے، تو ہمیں کوئی سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم تو بس صاف ستھرے لوگ ہیں۔ تو یہ جو ان لوگوں کا ایک غرور تھا، انسان غرور کن چیزوں سے پکڑتا ہے، انہی چیزوں کی مذمت فرما کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کہف میں انسان کی مکمل تجدید فرما رہے ہیں، اس کے یقین کی، اس کے عقیدوں کی، اور تمام چیزوں کا بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تم اتنا غرور کرتے ہو۔ جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان کے پاس تو بہت کچھ تھا، پھر بھی وہ جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سورے میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم صرف 5 آیتوں کو کریں گے، اور 5 آیتیں سب لوگ یاد ہے تو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، ترجمے سے یاد کریں کہ ایک لفظ جو آج پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے اس کو لانے کی کوشش کرو۔ اور میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یاد کرنے کا طریقے میں نماز میں لے کے آئیں سورے کو۔ جب انسان نماز میں لے کے آنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اور پختہ ہو جاتی ہے اور نماز کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ تفاسیر کون سی ریفر کرنی چاہیے اگر کوئی ریفر کرنا چاہتا ہے۔ میں جو تفاسیر ریفر کرتی ہوں وہ تو بہت بڑی تفاسیر ہیں، اگر کوئی اس میں سے پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر معالم العرفان ہے، تفسیر معارف القرآن جو مولانا شفیع عثمانی صاحب کی ہے، یہ عام ہوتی ہے، سب 8 9 10 10 جلدوں کی ہوتی ہیں۔
تو گرامر زیادہ ہوتا ہے ان تفاسیر میں، نکات بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تو اب اس میں سے تھوڑے سے پوائنٹس نکال لیتی ہوں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ باقی تقریباً جو ہے یہ طالب علموں کے لیے ہوتا ہے جو طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تفسیر معارف القرآن جو مولانا شفیع عثمانی صاحب کی ہے وہ سب کے لیے، اور اگر کوئی دوسری تفاسیر ریفر کرتے ہیں تو وہ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تفسیر معارف القرآن ایک ادریس کاندروی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ بھی ریفر کر سکتے ہیں۔ درس قرآن ہے، سب سے آسان ہے میرے خیال میں، وہ بھی 5 جلدوں میں ہے شاید، لیکن آسان فہم اردو زبان میں ہوتی ہے تو وہ ریفر کر سکتے ہیں۔ اور انوار البیان ہے، یہ بھی انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، وہ بھی ریفر کر سکتے ہیں۔ تفسیر ماجدی ہے، یہ بھی 7-8 جلدوں کی، یہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کے لیے اگر اس کے اندر مطلب ہوتا یہ ہے کہ تفسیر جب کوئی کتابیں اٹھاتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آیت ہوتی ہے، پھر اس کے گرامٹیکل پوائنٹس ہوتے ہیں، پھر اس سے کیا کیا دلیلیں نکلتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر ریفرنسز ہوتے ہیں بہت سارے، اس میں کیا ہو جاتا ہے تھوڑا سا انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، اور اس کو اتنا صبر نہیں ہوتا ہے کہ وہ آیت کے ایک ساتھ ریفرنسز، اتنے سارے ریفرنسز دیکھے۔ یہ بہت ساری تفاسیر، تفسیر بغوی ہوتی ہے، اتنی ساری تفسیر ہوتی ہے جو عربی تفاسیر ہوتی ہیں، مولانا آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہوتی ہے، روح المعانی، اس طرح کے بیضاوی ہوتی ہے، تفسیر بیضاوی، وہ لوگ وہاں کے ریفرنسز دینا شروع کر دیتے ہیں جو ڈیپ تفاسیر ہوتی ہے، تو پھر وہاں سے بندہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ پھر جو ربط چلا آتا ہے سورہ کا اور آیتوں کے بیچ میں، وہ ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ربط یعنی کنیکٹیوٹی جو ہوتی ہے کہ مضمون ایک ٹاپک کیا چل رہا ہے سورے میں، اور وہ ٹاپک کے اندر ایک ایک آیت دوسرے سے کنیکٹ ہوتی رہتی ہے، تو وہ کنیکٹیوٹی بھی ٹوٹ جاتی ہے ٹاپک کی، اور ٹاپک بھی انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو پھر ایک آپ لوگ پڑھیں گے تو 2-4 پیج پڑھ پائیں گے زیادہ سے زیادہ، تو ایک آیت کے 10-10 پیجوں پہ کبھی کبھی تفسیر چلی جاتی ہے، 5-5 پیجوں پہ ایک آیت کی تفسیر جاتی ہے، کبھی کبھی ایک آدھ پیج میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ چیزیں ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر درسی قرآن بہت اچھا ہے، کوئی ریفر کرنا چاہ رہا ہے تو انوار البیان بھی بہت اچھا ہے۔ میں اس کے مصنفین یا پھر آپ لوگوں کو یہ تفاسیر کی جو بکس ہے وہ PDF فارم میں گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں، اگر کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہدایت القرآن بہت اچھی ہے، چھوٹی سی ہے، وہ بھی لے سکتے ہیں۔ مفتاح القرآن جو میں ورڈ ٹو ورڈ لیتی ہوں، پہلے لیتی تھی کلر فارم میں، جو ہے یہ جو میں سلائڈز جو رکھ رہی ہوں PDF میں، یہ قرآن.com ویب سائٹ ہے، آپ اس کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر تلاوت بھی ہوتی ہے ورڈ ٹو ورڈ، ایک ایک ورڈ توڑ توڑ کے بھی تلاوت ہوتی ہے، ترجمہ لکھا ہوتا ہے نیچے، انگلش کا ہو یا اردو کا ہو۔ میں نے وہیں سے تھوڑا سا ٹیکسٹ کو چینج کر کے سائز چینج کیا تھا میں نے، وہ سائز آپ لوگ نہیں چینج کر پائیں گے، وہاں پر مجھے کاپی پیسٹ کرنا تھا، تو پھر وہ تھوڑا سا ہم نے پروگرامنگ میں ہی چینج کر کے وہاں سے وہ ٹیکسٹ کاپی پیسٹ کیا تھا یہاں پر۔ تو اب لغت اگر کوئی فالو کرنا چاہ رہے، اگر ڈکشنری کوئی دیکھنا چاہ رہے تو لغت القرآن ہے، مترادفات القرآن ہے، مفردات القرآن ہے، یہ آپ لوگ ریفر کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ویب سائٹس ہے تو قرآن.com میں نے آپ کو بتایا، اور روٹ ورڈز آف قرآن ہے، اس کے اندر انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے، یہ ویب سائٹ ہے۔ کارپس قرآن بھی ایک ویب سائٹ ہے، قرآن کارپس ہے یا کارپس قرآن ہے، میں نے بہت پہلے اس کو ریفر کیا تھا، اس میں انگلش میں ہوتی ہیں سارے، بہت اچھا ہوتا ہے گرامر اگر کوئی ریفر کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے ہر جگہ سے اٹھا کے ساری چیزیں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے اسی لیے میں رکھ رہی ہوں، میں اپنے نوٹس بھی آپ لوگوں کو شیئر کی تھی سورہ واقعہ کے، وہ اسی وجہ سے کہ رومن میں ہے، اردو سب کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اور میرے کی بورڈ میں مجھے ٹائپ کرنا نہیں آتا، یہ کی بورڈ کے اندر میرے پاس اردو کی بورڈ نہیں ہے، تو پھر رومن سب کے لیے آسان ہو گیا، تو پھر میں نے رومن کے اپنے جو نوٹس اگر مشکل لگ رہے ہیں، اگر جیسے فار ایگزامپل آپ لوگ آڈیو سن رہے ہیں تفسیر کا، تو یہ آپ نوٹس رکھ کے سن سکتے ہیں، یا پھر آپ کو صرف ریوائز کرنا ہے اگر، تو پھر کوئی اہم نقطہ دیکھنا ہے، اس آیت کا ہم تشریح بھول گئے، تو پھر وہاں جا کے آپ اس کی تشریح دیکھ سکتے ہیں۔ گرامر لغت میں سے نکال کے اور تفاسیر میں سے نکال کے پوائنٹس میں نے اتنے ہی پوائنٹس لکھے جو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں، جس میں بہت مواد نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مواد ہی مواد چلا جا رہا ہوتا ہے وہ کتاب جو تفاسیر ہوتے ہیں، تو اتنے چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنی پریزنٹ سچویشن کے لیے صرف ہمیں آیت کا جو مفہوم ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں کوئی خاص میسج دینا چاہ رہے تو وہ فی الوقت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑی بڑی تفاسیر کی کتابیں پڑھائے۔ میری تو بہت اس چیز کی خواہش ہے کہ ہر بندہ گہرائی کے ساتھ میں قرآن پاک کا علم حاصل کرے، اور جب انسان شروع میں ہوتا ہے کہ شوق جب ہوتا ہے انسان کو، تو وہ آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اب پہلے یہ ہوتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ضبط کر لینے کی ہے کہ یہ سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے، مکی صورتوں کا، مدنی صورتوں کا، سب سے پہلے وہ سمجھنا ہے، اس کے بعد میں ہر سورے میں ایک مرکزی مضمون چلا جاتا ہے، وہ دیکھنا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی کوئی سورہ میں 2-3-4 ٹاپکس چلے جاتے ہیں، تو وہ ٹاپکس کو پہلے پکڑنا ہے۔ آیت کا لفظی ترجمہ کرنا آنا چاہیے ہر کسی کو، جو پڑھ رہے ہیں اس کا لفظی ترجمہ آنا چاہیے، اور کبھی کبھی ایک آیت میں 3-3 4-4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی ٹکڑے کا اتنی ہی تفسیر ہوتی ہے۔
आगे पीछे के साथ में जोड़ तो होता है, लेकिन कभी कभी एक आयत में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि अगर जैसे आपने क्लास सुन ली है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिछले हफ्ते के क्लासेस अपलोड नहीं हुए, अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि शाम तक उसको अपलोड कर दूँ। तो आप लोगों ने जैसे आज क्लास अटेंड की है, शाम में या कल ये क्लास को दोबारा सुन लीजिए और एक बार सुन लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि समझाने से इंसान को, पढ़ने से ज़्यादातर क्या होते हैं, आप लोग जो स्टेज पे हो, तालिब इल्मी के स्टेज पे हो, तो तालिब इल्मी के स्टेज में होता ये है कि इंसान को सुनने से जल्दी याद हो जाता है, बजाय इसके कि वो पढ़े। अगर सुनते वक्त में अगर आप नोट्स रख के पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि सामने रखे नोट्स और पढ़ें। लेकिन आप जैसे औरतें, मुझे पता है काम बहुत होते हैं, काम कर रहे हैं, कपड़े तय तय कर रहे हैं, जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, वो टाइम पे आप हेडफोन लगा के, तो बहुत अच्छा है ना, आसान से यूट्यूब से लिंक, कुछ बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है, आप सुन लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमने ये सुन लिया है, दोबारा सुन रहे हैं, तो 1.52 स्पीड पे भी सुन लीजिए, कि सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखना है मिसाल के तौर पे। तो आप स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए, लेकिन बीच में से स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो क्या हो जाता है कि वो रब्त चला जाता है। तो एक दो तीन बार अगर एक पार्ट को सुन लेंगे ना, तो फिर आपको वो सूरा पुख्ता तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ याद हो जाएगा। तो सुनते सुनते, हाँ बेशक हम थोड़ा सा लंबा जा रहे हैं, कि एक सूर्य के कभी कभी 7-8 पार्ट्स भी हो रहे हैं। तो वो इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि एक बार में वो सूर्य को मुकम्मल तौर पे हम कंप्लीट कर ले, उसमें कोई चीज़ें छोड़े ना, जो चीज़ें अहम होती हैं। तो आप लोग सुन लीजिए, बार बार सुन लेंगे तो फिर वो ज़्यादा याद हो जाएगा। तो एक एक सूरा ऐसे याद करते करते होगा क्या कि आप लोग को तर्जुमा उठाना आ जाएगा। सबसे अहम ये होता है कि तर्जुमा उठाना और उसको याद रखना रहता है। उठाने से मतलब उठाना नहीं होता है, हम तालिब इल्मी की ज़बान में यही कहते हैं कि उठाना कहते हैं, हर तर्जुमे को उठाना आ जाए। तो तर्जुमा करना आ जाता है आप लोगों को। तो एक वर्ड है, एक आयत है, इसका फ़ी है, इन्ना है, ऐसे वर्ड्स बार बार यूज़ होते हैं। और मैं कोशिश ये कर रही थी कि रूट वर्ड्स बता दूं, ताकि वो रूट वर्ड जहाँ जहाँ रिपीट हो, आप लोग को उसका आसानी हो जाए। तो एक अपने आप को जब आप तालिब इल्म समझेंगे कि मैं एक स्टूडेंट ऑफ कुरान हूँ, तो फिर आपके अंदर वो लेवल की इंटरेस्ट आ जाएगा, अपने आप आ जाता है सबके अंदर। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी एतबार से आप लोग के अंदर बरकत भी, वक्त में भी बरकत देंगे, और पढ़ेंगे भी सब लोग इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पढ़वाएंगे। अल्लाह ताला की किताब है, हमने तो सारी ज़िंदगी सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के गुजार दी है ना, तो अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब के लिए तो वक्त देना ही चाहिए। तो आप लोग, जो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देती हूँ, बल्कि दो लिंक्स तो मैं शेयर कर देती हूँ। अनवारुल कुरान बहुत अच्छी है, अनवारुल बयान बहुत अच्छी है, दरस कुरान अच्छी है, वॉल्यूम्स है बहुत सारे, लेकिन अच्छे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से, उर्दू में है। चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, यहाँ पे सब तारीफ अल्लाह के लिए। अच्छा, मैं एक मिनट, पहली आयत, अल्हम्दु सब तारीफ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अल्लज़ी वो ज़ात, अनज़ला जिसने उतारा, आला पर, अब्दिही अपने बंदे, अब्दिहिल किताबा यानी अपने बंदे को या अपने बंदे पर उतारी है, वलम यजअल और वलम और नहीं, यजअल बनाया, लहू इसके लिए, अवजन कोई टेढ़ापन। ठीक है, अब ये आयत थोड़ी सी तफसील है इसके अंदर, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इसको। ये बामुहावरा तर्जुमा है, तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ ना रखी। ठीक है, तो किताब में टेढ़ कैसे हो सकती है, हम इसको अब देखते हैं। सबसे पहले तो इसका शान नुज़ूल देख लेते हैं। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इसका शान नुज़ूल क्या है। आज मैंने आपको कल बताया था कि इसका जो मुकम्मल शान नुज़ूल है, हक़ ये होता है कि इसका मुकम्मल शान नुज़ूल इंसान उसको हक़ अदा कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तफसीर कुर्तुबी में इसका मुकम्मल शान नुज़ूल है, तो उसी में से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि कुरैश ने, मैंने आपको कल बताया था ना, यहूदियों के पास जाके वो लोग पूछते थे, उनको था डाउट ये क्यों हम इसको कुरान पाक को माने, तो यहूदियों के पास जाके डिस्कस करते थे। तो उन लोगों ने कहा हम कुछ सवाल देंगे आपको और आप जाके पूछना। तो वही उसी का पस मंज़र यहाँ पर है कि कुरैश बिन उन्होंने जिक्र किया है कि कुरैश ने नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुआयत को यहूद के उलमा की तरफ भेजा। ये दो उस वक्त के मुशरिकीन थे और बड़े सरदारों में से थे। उन्होंने उन दोनों को कहा कि तुम उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछो और उनके पास जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत और हालत बयान करो और आपके कौल के बारे में उन्हें इत्तला करो, यानी वो जो बता रहे हैं, वो जो दीन सिखा रहे हैं, वो जो उनकी बातें हैं, वो जाकर बोलो, क्योंकि उनके पास पहली किताब है, यानी आसमानी किताब तौरात है,
اور وہ آسمانی کتابوں کے جاننے والے تھے، اب جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے تو ان کے پاس انبیاء علیہ السلام کے بارے میں وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے ان لوگوں کے پاس علم کوئی بھی؟ کیونکہ یہاں پر جو مکے میں کوئی نبی آئے ہی نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں بہت عرصے تک، جیسے ہم نے سورہ یاسین میں پڑھ لیا تھا کہ ان کے پاس بہت عرصے تک کوئی آئے نہیں تھا، اس لیے غفلت میں پڑے ہوئے، ان کے آبا و اجداد کو بھی نہیں ڈرایا گیا تھا اور یہ بھی نہیں جانتے کچھ بھی، تو آپ ان کو ڈرائیں جا کے، جو فرمایا گیا تھا سورہ یاسین میں، تو وہ اسی وجہ سے ان کے پاس وہ کوئی علماء نہیں تھے، آسمانی کتابیں نہیں آئیں ان کے پاس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے تھے، وہی صحیفے پڑھتے رہے، اس کے بعد میں وہ شرک میں پڑ گئے تھے۔ تو ان کو یہ تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی علماء بھی نہیں ہے، تو آپ وہاں پر جائیں اور ان کے پاس پوچھیں، کیونکہ ان کے پاس ساری انبیاءوں کے بارے میں پتہ ہے ان لوگوں کو۔ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، مکے والوں کو تو بس وہ دونوں نکلے یہاں تک کہ وہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ میں نے آپ لوگوں کو سورہ بقرہ کے ٹائم پہ بتایا تھا کہ یہودی مدینہ طیبہ آ کے مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے۔ کیوں آ کے رہتے تھے؟ کیونکہ ان لوگوں کی کتابوں میں تھا کہ نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، تو وہ ان کے انتظار میں، وہ یثرب کہا جاتا تھا مدینے کو، تو وہ وہاں یثرب کے اطراف میں آ کے رہنے لگے تھے۔ جب سورہ بقرہ کیا تھا تو تب آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو منافقین جو تھے ان کو، اور یہودیوں کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا، تو بنی اسرائیل وہاں پر انہی کو وہ خاطب کر کے، کیونکہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور جب ہجرت کے بعد کی سورہ ہے وہ، تو اسی وجہ سے یہودی جو تھے وہ ان کے کلائنٹس پورے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے۔ جیسے ہی ڈکلیئر ہوا تو وہ انکار کیوں کرے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے، وہ تو بنی اسرائیل میں سے ہونے کی وہ امید لگا کے بیٹھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اس میں سے نہیں ہے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ یہاں سے مدینہ طیبہ تک وہاں پر گئے، کیونکہ ان کے علماء وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر وہاں پر جا کے انہوں نے یہودیوں کے علماء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو بیان کیا اور آپ کے بعض اقوال کے بارے میں انہیں مطلع دیا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے تھے نا، وہ اقوال کو، جو باتیں تھیں، وہ ان کو بیان کیا۔ تو انہیں کہا بلا شبہ تم اہل تورات ہو، تو ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم ہمیں ہمارے اس صاحب کے بارے میں کچھ آگاہ کرو۔ تو یہودی جو تھے، وہ یہودی علماء نے انہیں کہا تم ان سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھو، ہم تمہیں ان کے بارے میں بتاتے۔ اب دیکھیں، مدینہ شریف آنے سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف ہجرت کر کے جانے سے پہلے ہی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک نبی ڈکلیئر کر چکے ہیں، مکے میں بعثت ہو چکی ہے اور نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں، ان کو علم ہو چکا تھا۔ اب سارا علم ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، ان کو تب دعوت ڈائریکٹ دی جا رہی ہے، تب بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ لوگ، اب سوال دیکھیں ان کے کتنے کیسے تھے، جو ذوالقرنین وغیرہ کا تھا۔ تو اب یہ لوگ، کیونکہ مکے والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا ان کے بارے میں کچھ بھی، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ تم ان سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھو، ہم تمہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بس اگر انہوں نے تمہیں ان کے بارے میں خبر دے دی، پھر وہ نبی مرسل ہیں، رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی طرف سے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو وہ جھوٹ گڑھنے والے ہیں، جھوٹ گڑھنے والے آدمی ہیں۔ پھر تم اس کے بارے میں اپنی رائے دیکھ لو، یعنی اگر کوئی بندہ تکذیب کرنے والا ہے، جھوٹے قصے بنا رہے، تو تم اب چاہے تو ایمان لا لو، چاہے تو مت لاؤ، تمہاری مرضی ہے وہ۔ تم ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو پہلے زمانے میں گزر چکے۔ دیکھیں سوال دیکھیں کیسا ہے، انہوں نے اصحاب کہف نہیں کہا ان کا سوال اتنا ایمٹی ہے، اتنا ویگ ہے کہ کوئی کیسے بتائے گا ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو پہلے زمانے میں گزر چکے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے، اگر یہ آسمانی وحی کے ذریعے ان کے پاس علم آ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان نوجوانوں کے بارے میں، کیونکہ یہ جو واقعہ تھا ان کا یہودیوں کے کتابوں میں تھا، ان کو پتا تھا یہ واقعہ، لیکن یہ کیونکہ مکے والوں کے پاس تو کوئی کتاب تھی نا کچھ، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو ان کے بارے میں پوچھو جو پہلے زمانے میں گزر چکے ہیں، ان کا معاملہ کیا تھا، کیونکہ ان کا واقعہ بہت عجیب بات ہے۔ ٹھیک ہے، عجیب بات کیوں تھی؟ کیونکہ وہ غار میں جا کے سو گئے اور پھر اتنے سال کے بعد میں اٹھے، اور پھر تم اس سے اس گھومنے اور چکر لگانے والے آدمی کے بارے میں پوچھو جو زمین کے مشارق اور مغارب تک پہنچا، اس کی خبر کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ سوال بھی کتنا ویگ ہے، کتنا خالی سوال ہے یہ۔ اس چکر لگانے والے آدمی کے بارے میں پوچھو جو مشارق اور مغارب تک پہنچا۔ اب اس کے ذوالقرنین کے بارے میں، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا، نہ اصحاب کہف کے بارے میں مکے والوں کو کسی کو پتا تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا، یہاں پہ تو کچھ نہیں پتا تھا۔ اور پھر تم اس سے روح کے بارے میں سوال کرو، وہ کیا ہے؟ بس جب وہ تمہیں ان کے بارے میں بتا، روح یعنی ہماری جو روح ہوتی ہے نا، جسم کے اندر جو روح ہے، تو میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ روح کے بارے میں تھا، یا پھر
خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، کیونکہ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بنی اسرائیل میں اس کا ایک جواب دے دیا تھا اس سے پہلے کی سورے میں. تو پھر یہ تھوڑا سا مفسرین میں اس میں اختلاف ہے کہ سوال ممکن تھا کہ یہ نہیں تھا، روح کے بارے میں نہیں تھا، کچھ اور تھا. تمہیں ان کے بارے میں بتا دیں تو اگر وہ جواب دے دیں تم ان کی اتباع کرو، کیونکہ وہ نبی ہیں، اور اگر وہ نہ بتائے تو وہ محض جھوٹ بول رہے. پھر تم ان کے بارے میں جو رائے قائم کرنا ہے وہ کر لو. اب کیا ہوا، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط دونوں قریش کے پاس مکہ مکرمہ آ گئے اور آ کر بتایا کہ اے گروہ قریش، تحقیق تحقیق ہم تمہارے پاس ایسی چیز لائے ہیں جو تمہارے درمیان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق اور جدائی کر دے گی. ان لوگوں کو تو یہ لگا کہ یہ کہاں سے جواب، کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے نا. تو ان لوگوں کو لگا یہ کہاں سے، ہمیں ہی نہیں پتا تو ان کو کیسے پتا ہوگا، ہم تو بڑے ہیں، ہم یہاں پر کہاں ہیں بیٹھ کے بڑے قصے قصیدے پڑھنے والے سننے والوں میں سے تھے، ہمیں ہی نہیں پتا تو ان کو کہاں سے پتا تھا. تو تحقیق ہمیں یہودی علماء نے حکم دیا ہے کہ ہم ان سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کریں جن کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتا دیا. بس اگر وہ تمہیں ان کے بارے میں خبر دے دیں تو وہ نبی ہے، اور اگر نہ دیں تو وہ نعوذ باللہ کذب کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اور تم اس بارے میں اپنی رائے دیکھ لو. انہوں نے اسی طرح کہا. اب آگے وہی جملہ انہوں نے کہا کہ اب سرداروں کو آگے اگر تم سوال کے جواب دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ دیکھ لو، رائے جو کرنا ہے کر لو. تو پھر یہاں پر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ لوگ اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان جوانوں کے بارے میں بتائیے جو پہلے زمانے میں گزر چکے ہیں. تحقیق اس کا قصہ بڑا عجیب ہے. اور اس آدمی کے بارے میں بتائیے جو چکر کاٹتا رہا یہاں تک کہ زمین کے مشارق اور مغارب تک جا پہنچے. اور ہمیں روح کے بارے میں بتائیے وہ کیا ہے. اب کیا ہوا، اب یہاں پر راوی فرما رہے ہیں جو روایت فرمائی ہے نا، میں کیونکہ تفسیر قرطبی میں سے یہی پڑھ رہی ہوں کیونکہ شان نزول کا واقعہ ہے، بہت عربی واقعہ ہوتا ہے جس کو اردو میں ترجمہ کر کے ہے، اسی لیے میں اس کو عبارتیں نہیں بدل رہی ہوں، کیونکہ جب روایت آ جاتی ہے تو پھر اس کی ترجمے عبارتیں میں بیچ میں ایکسپلینیشن کے لیے آپ لوگ کو سمجھا رہی ہوں، لیکن روایت جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں وہ بھی ویسے ہی پڑھ رہی ہوں. تو راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جو کچھ تم نے پوچھا ہے میں اس کے بارے میں کل تمہیں بتاؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ تعالی نہ کہا. تو کیا ہوا، بس وہ آپ سے واپس چلے گئے. تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 15 راتوں تک ٹھہرے رہے. آپ دیکھیں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو انتظار کرتے، اب 15 راتوں تک وہ انتظار کرتے رہے. وہ 15 کل کہا نا، کل نہیں، 15 راتوں تک وہ انتظار کرتے رہے. اور وہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی وحی نہیں بھیجی، اور نہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، یہاں تک کہ اہل مکہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کیا کرنے لگے، بری خبریں اڑانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، جبریل علیہ السلام بھی نہیں آئے، جواب بھی نہیں آیا. اب وہاں مکے میں ہڑکب مچ گئی کیونکہ سوال اتنے اہم تھے. الزام کیا لگا تھا کہ کذب کا الزام لگ گیا، جھوٹ کا الزام لگ گیا. تو وہاں پر خبریں اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کل کا وعدہ کیا تھا اور آج 15 راتیں گزر چکی ہیں اور ہم نے صبح اس حال میں کی ہے کہ انہوں نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جن کے بارے میں ہم نے ان سے سوال کیا تھا. یہاں تک کہ وحی کے رکنے، اب وحی آنا رک گیا تو وحی کے رکنے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غمزدہ کر دیا تھا، پریشان. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان مبارک کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کیا، ظاہر سی بات ہے کتنی بڑی بات ہو گئی نا. تو اب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بارے میں اہل مکہ کی گفتگو گراں گزرنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہونے لگی. پھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورہ اصحاب کہف لے کر حاضر ہوئے. 15 راتوں تک انتظار فرماتے رہے، کوئی جواب نہیں. آپ سوچیں مستر انسان کا رزلٹ آنا رہا تو کیسے انسان ٹینشن میں رہتا ہے. ہمارا تو رزلٹ نہیں آتا ہے، میڈیکل رپورٹس کچھ ہوتی ہیں، رزلٹ آنا ہوتا ہے. آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، اب وہ کام ہی نہیں ہو رہا ہے، آپ کو لگے گا یا اللہ میں نے کہہ دیا وہ نہیں ہو رہا ہے، زبان کی لاج رکھ لیں. عموماً ہوتا ہے نا اس طرح، کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کل پیسے دے دوں گی، آپ کو کسی کے پاس سے پیسے آنے ہوتے ہیں، آپ نے وعدہ کر دیا، وہ کل بندہ آتا ہے، اب روز روز آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا باجی کیا ہوا باجی، آپ کہتے ہیں کل آئیں گے، وہ لگے گا کہ یہ تو مجھے گھما رہے ہیں، ایسے ہی لگتا ہے. تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ پیسے تو آنے کے تھے، میری زبان کی لاج رکھ لیجئے، میں نے کسی کو وعدہ کر دیا ہے دینے کا، اب نہیں دے پا رہی ہوں، نہیں ہے میرے پاس میں. یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، مناجات ہوتی ہے، وہ بندی تو آ رہی ہے جا رہی ہے. آپ کی کیفیت کیا رہے گی اس وقت میں.
اب سوچے ہم تو ادنا سے بندے ہیں، ہماری تو ایک بات کو کوئی ہمیں جھوٹ کہہ دے سچ کہہ دے اس سے تو ہماری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ آ جائے گا کوئی بندہ جا کے گاؤں بھر میں ڈنڈورا پیٹ کے کہہ دے کہ انہوں نے جھوٹ کہا مجھ سے اور ایسے کہا، اس سے زیادہ سے زیادہ آپ کی شخصیت مؤثر ہوگی. وہاں تو قرآن کا معاملہ ہے، نبوت کا معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے بارے میں کہا ہے، سب کو نبوت کا دعویٰ فرمایا ہوا ہے، اور حقیقت میں جبریل علیہ السلام آیتیں لے کے آتے تھے، انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں باندھا ہے. اب کیا حالت کیا کیفیت ہوگی دل کی کہ غمزدہ کتنے سنگین اس سے کس حد تک غمزدہ تھے. اب اتنے راتوں کے بعد میں جبریل علیہ السلام جب آئے اور سورہ اصحاب کہف لے کر حاضر ہوئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غمزدہ ہونے کی وجہ سے عتاب بھی کیا گیا ہے کہ نہ کریں آپ عتاب. اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی دی گئی جو انہوں نے آپ سے جوانوں اور گھومنے والے آدمی اور رخ کے بارے میں پوچھا گیا. تو یہ ساری کی ساری جو سورہ کہف ہے اس میں ساری چیزیں نازل ہوئی. اب ابن اسحاق نے کہا کہ میرے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا، اے جبریل تم مجھ سے رک گئے یہاں تک کہ برا گمان کیا جانے لگا. اب جبریل علیہ السلام سے ہی پوچھیں گے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، آیت ہے یہاں پر سورہ مریم کی، اور جبریل علیہ السلام اور جبریل میرے نبی سے کہو. یہ سورہ مریم کی آیت ہے جو اس کے بعد میں آنے والی ہے. اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. اب دیکھیں ایک چیز اس کے ذریعے میں آپ کو آیت کا ترجمہ بتا دیتی ہوں پھر آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے سامنے اور جو کچھ بھی ہمارے پیچھے سب اللہ رب العزت کا ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے جو کچھ اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا. یہ ترجمہ ہے سورہ مریم کی آیت کا. اب دیکھیں یہاں سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ مریم کی آیت سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے نا، اس کی آیت ہے، لیکن نازل کب ہوئی ہے؟ سورہ کہف کے دوران نازل ہوئی ہے. جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے معاملہ، آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ تو فوراً آیت آ گئی. اب مطلب سمجھ آیا آپ لوگوں کو کہ پورے کا پورا سورہ ایک ساتھ میں نہیں نازل ہوتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے آتے تھے، اور اللہ کے نبی کو فرما دیا جاتا تھا کہ اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑ دیجئے، اس کی آیت کو اس سورے کے ساتھ جوڑ دیجئے. یہ ترتیب بار جب اترتے تھے صورتیں تو اسی طرح جوڑا جاتا تھا. کوئی کبھی 5 آیتیں آ گئی، کبھی 3 آیتیں آ گئی، کبھی ایک ہی آیت آ گئی، کبھی وقت کے حساب سے. لیکن جیسے جیسے نازل ہوا آیتوں کا ترتیب نہیں ہے، ہم سوروں کی ترتیب بناتے ہیں. یہاں پر یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے. اب مکے میں اکٹھے کئی سورے نازل ہو رہے تھے، جیسے سورہ مزمل ہے اس کی 5 آیتیں آ گئی، اس کے بعد میں سورہ مدثر کی آ گئی، اس کے بعد میں کوئی اور سورے کی آ گئی اس کے بعد. لیکن اب ترتیب بار یہ سورہ کیسے مکمل ہوگا کہ جب نازل ہوتی تھی سورت تو جبریل علیہ السلام فرما دیتے کہ ہاں اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، اس آیت کو یہاں جوڑ. کتنا مشکل کام تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جلدی نہ کریں، اس کی حفاظت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کی زبان سے ہم ادا کروائیں گے. تو اس کے بعد میں سارے قرآن کے نزول کے بعد میں جب تراویح جو پڑھی جاتی ہیں رمضان میں، یہ اکٹھا پھر قرآن پڑھی جاتی تھی. ایسے نہیں کہ ترتیب بار جیسے چند آیتیں نازل، بلکہ ترتیب بار پوری کی پوری سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ ایسے پڑھی جاتی تھی. تو پھر درست کیا جاتا. تو صحابہ کو اسی انداز میں یاد کروایا گیا، یہ نہیں کہ جیسے صورتیں نازل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو اس واقعے سے بھی سمجھ آ گیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کے ساتھ صورت کا آغاز کیا، کیونکہ انہوں نے اسی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا. جو سورہ کی ابتدا ہے نا، الحمدللہ الذی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی تعریف کی، اس کے بعد میں نبی علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کی حقانیت اور اس کی وہ من جانب اللہ ہے اس کو پہلے ثابت کیا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کو کہا کہ یہ حق ہے. میں نے جیسے بتایا آپ لوگوں کو کہ مکی صورتوں کی ترتیب ہی ایسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی علیہ السلام کی رسالت، پھر کتاب کی حقانیت. اس کے بعد جتنی آیتیں آ رہی ہیں وہ ساری یا تو تنبیہات ہوں گی، ڈرانا ہوگا، یا خوشخبریاں ہوں گی، یا ان کے اعمال کی طرف ہوگا. سارا کچھ اس لیے ہوگا کہ میعاد کا انکار کرتے تھے، عمر کے اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، مغرور ہوتے تھے، مانتے نہیں تھے. بس اس کے غرور کو توڑنے کے لیے باقی ساری چیزیں آئیں گی، درمیان میں ساری ملتی جلتی آئیں گی چیزیں. تو یہ سورہ بھی ایسے ہی ہے
यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 5 सूरतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द सना के साथ में उतरती, जैसे सूरह फातिहा है, ऐसे ही सूरह सबा है, सूरह फातिर है, तो सूरह बनी इसराइल है, और फिर ये है। तो ये सूरतें सूरह बनी इसराइल है, यानी मुझे नहीं याद है, लेकिन ये सूरत है, फिर सूरह कहफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। अब देखिए, आपको जब शान नुज़ूल समझ आ गया, तो अब आप सूरह शुरू करेंगे तो वो कैसे जज्बा रहेगा ना अंदर का, कि कैसी कैफियत थी होंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सूरह आया, तो वो क्या खुशी थी होंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जबकि अल्लाह ताला की तारीफ के साथ शुरू हो रहे हैं सूरह, और रिसालत भी साबित हो रही है, उस कुरान पाक की हक़ानियत भी, दो एक ही आयत में अल्लाह ताला ने तीनों चीज़ों को साबित कर दिया। अल्लाह ताला की जब तारीफ होती है तो फिर वहदानियत तो वैसे ही साबित हो गई कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक लहू, अल्लाह ताला के साथ कोई शिरक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जो आगे की शुरू की 5 आयतें। इसीलिए जो दज्जाल के से बचने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो शिरक अजीम है, बल्कि वो तो कुफ्र है। शिरक कहाँ हुआ, वो तो अल्लाह का इनकार करके दज्जाल को रबूबियत का दर्जा दे दिया कि रब है हमारा, तो उसी के सामने सजदा कर दिया। और दज्जाल को काटने वाली, उसको खत्म करने वाली, उसके फितने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली आयत में ज़र्ब लगा दी। सबसे पहली आयत ही उसके ऊपर ज़र्ब है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ, सब तारीफें किसके लिए, अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह ताला ने उसका जो कुफ्र है, उसका जो किज़्ब है, झूठ है, जो फितना है, उसके लिए पहली आयत सबसे पहला वार है तलवार का। एक आयत ही इतना बड़ा वार है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं रब हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दज्जाल जब अपना रबूबियत का दावा करेगा, तो 2 फरिश्ते होंगे। तो एक फरिश्ता कहेगा कि ये झूठ कह रहा है, राइट हैंड वाला फरिश्ता कहेगा कि ये झूठ कह रहा है, यानी दज्जाल झूठ कह रहा है। वो सबको सुनाई नहीं देगा, लेकिन लेफ्ट हैंड वाला फरिश्ता जब कहेगा कि हाँ हाँ ये सच कह रहा है, तो ये जो सच कहना है, ये पहले वाले फरिश्ते की तस्दीक कर रहा होता है कि ये पहला फरिश्ता सच कह रहा है कि दज्जाल झूठ बोल रहा है। ऐसे नहीं होगा कि दोनों फरिश्ते कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। तो ये जो हाँ हाँ सच कह रहा है जो है, सबको सुनाई देगा, और ये पहले वाले जो फरिश्ते कह रहे हैं वो किसी को सुनाई नहीं देगा। आप सोचिए कितना सख्त तरीन फितना है। तो ये पहली आयत अगर कोई बंदा दज्जाल को भी देख ले, तो आयतें 10 आयतों में भी यही है। सबसे पहली आयत से ही साबित हो गया कि तू रब है ही नहीं, रब तो अल्लाह है। तो पहली आयत में ये चीज की इनकार हो गया कि नहीं, तू कैसे रब है, हम तो तुझे मानते ही नहीं है, रब तो अल्लाह है। जब बंदा ये इकरार कर ले कि रब तो मेरा अल्लाह है, तो उसके दिल में ईमान और कितना मजबूती से उतर जाएगा। अल्लाह ताला खुद वादा फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह के रबूबियत का इकरार कर ले, वो तमाम फितनों से महफूज हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है। अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, नाजिल की अपने बंदे पर किताब। अनज़ला, अब क्योंकि वो लोग इनकार करते थे कुरान पाक का कि अल्लाह की किताब ही नहीं है, तो अल्लाह ताला ने दोनों बातें यहाँ पर सीखा। अनज़ला अला अब्दिही, अपने बंदे पर, अल किताब, किताब को नाजिल किया है। वलम यजअल लहू इवजन, और नहीं रखी इसमें कोई कजी। तो अब देखिए, अल्हम्द को देख लेते हैं। हा मीम दाल, हा मीम दाल, इसका अल्हम्द का रूट वर्ड है हा मीम दाल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके मायने है अल्लाह ताला की फजीलत के साथ उसकी सना, उसकी तारीफ बयान करना। अल्लाह ताला की फजीलत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अल्हम्द की तो इतनी लंबी तफसीर है। अगर हम सिर्फ अल्हम्द को करेंगे तो पूरी की पूरी एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ अल्हम्द की ही तफसीर होगी। मैं सिर्फ यहाँ पर ये जो लाम है, अल आया है ना, हम्द को साथ में अल क्यों आया है, ये इससे लेके आपकी माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतनी तफसीर है। देखिए, आज हम सिर्फ हल्की सी करके जाते हैं। इंशाल्लाह जब सूरह फातिहा करेंगे हम लोग, हमने सूरह फातिहा नहीं की थी ना सूरह बकरा से पहले, जब सूरह फातिहा करेंगे तो उस दिन वो, बल्कि हम करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी सूरह फातिहा करेंगे इंशाल्लाह, तो उस वक्त हम अल्हम्द की पूरी तफसीर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अल्लाह ताला की फजीलत के साथ में अल्लाह की सना और उसकी तारीफ बयान करने के हैं। ये मदाह के साथ ख़ास है, मदाह भी तारीफ को ही कहते हैं, और शुक्र के साथ आम मायने में है। हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम क्या कह रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं। और असल क्या है, ये मदाह के साथ में ख़ास है, और शुक्र के साथ आम तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह कब बोला जाता है, शुक्र के लिए बोला जाता है। क्योंकि मदाह जो तारीफ होती है ना, उन कामों पर भी बोली जाती है जो इंसान से इख्तियारी तौर पर हो जाते हैं। इंसान भी अगर कोई काम कर लेता है ना, उसकी भी तारीफ की जाती है, मदाह की जाती है उसकी भी।
ٹھیک ہے، جو انسان سے اختیاری طور پر سرزد ہوتے ہیں، جیسے کہ اور ان اوصاف پر بھی بولی جاتی ہے جو پیدائشی طور پر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ مال خرچ کرنا ہے، علم ہے، سخاوت ہے، یہ انسان کے اختیاری ہے نا، کوئی سخی ہے، بہت زیادہ سخاوت کر رہا ہے، یہ اس کے لیے بھی بولی جاتی ہے۔ اور اگر کسی کا قد و قامت ہے، کسی کی خوبصورتی ہے، یہ سارے اس کے پیدائشی اوصاف ہے، اس پر بھی اس کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ تو حمد جو مدح جو ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے بھی، کوئی ایسے کاموں کے لیے بھی بولی جاتی ہے جو انسان خود اختیاری طور پر کرتا ہے یا پھر اس کے پیدائشی اوصاف ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ مدح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن حمد جو ہے صرف افعال اختیاری پر بولا جاتا ہے، اور شکر کو صرف شکر کب کرتے ہیں انسان؟ اسی وقت کرتے ہیں جب کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعریف کوئی بندہ کرتا ہے نا، اس کا احسان ہو گیا، اس کی وجہ سے اگر تعریف کر رہے ہیں تو پھر تب شکر ادا کیا جاتا ہے، شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو شکر اب کیا ہو گیا؟ ہر شکر حمد ہے۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اس کے اندر، اور لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے، کیونکہ جب تعریف ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے اندر شکر بھی ہو، صرف اور صرف تعریف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن شکر جو ہوتا ہے وہ باقاعدگی، اس وہ جو شکر ہوتا ہے وہ اصل میں حمد ہی ہے، لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے۔ تھوڑا سا منطقی جملہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل جب ہم سورہ واقعہ کریں گے، سورہ فاتحہ کریں گے جب کریں گے۔ اب جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو محمود کہتے ہیں۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کسی کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، صرف اسی کو کہہ سکتے ہیں جو بکثرت قابل ستائش خصلتیں رکھتا ہو، بہت زیادہ جس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں محمد۔ اچھا آگے جو ورڈ ہے، روٹ ورڈ ہمارا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، انزلہ کا روٹ ورڈ ہے نون زا اور لام، نزول، ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا آلریڈی، بہت بار پڑھا تھا، سورہ واقعہ میں آیا تھا ہمارا کہ کوئی بلند جگہ سے نیچے اترنے کے معنی میں آتے ہیں، نزلہ، ٹھیک ہے۔ اب عبدی ہی پہلی بار آیا ہمیں، عبد عین با دال، عبودیت کے معنی میں آتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا، جیسے کہ عبادہ ہوتا ہے نا، عبادت اسی سے نکلا ہے۔ عبادت کا لفظ انتہائی درجے کی انکساری ظاہر کرنا۔ ذلت ہم کیوں کہتے ہیں؟ جب سجدے میں انسان جب جاتا ہے، اپنی جبین جو ماتھا ہوتا ہے نا، سر، وہ کسی کے سامنے انسان نہیں جھکاتا ہے نا، پگڑی سر پہ ہی باندھی جاتی ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں پگڑی باندھی ہے، پگڑی نہیں اتارتے کسی کے سامنے اور سر نہیں جھکاتے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کسی کے سامنے نہ جھکو؟ یہی وجہ سے کہ اس کے اندر جھکنے میں ذلت اور انکساری دونوں ہوتی ہے، انسان ذلیل ہو کے کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذلت ہے، اس کا ذلیل ہونا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہی ہو، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش پہ بلند فرماتے ہیں۔ یہ جھکنا تو بظاہر ہوتا ہے، لیکن بلندی ایسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو عرش پہ بلند فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ سجدوں میں جھکتا ہے تو عرش پہ اس کو بلندی عطا ہوتی ہے، لیکن جب دنیا میں جھکتا ہے تو وہ حقیقتاً ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہیں پر بلند نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے اپنی جبین کو نہ جھکاؤ، ماتھے کو نہ جھکاؤ، کیونکہ اگر تم ماتھا کسی کے سامنے جھکا دو گے تو تم تو ذلیل ہو جاؤ گے کیونکہ دنیا میں تو انسان جھک جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ جھکتا ہے تو اس کو بلندی ملتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جھکانا ہی نہیں چاہتے، اس کے ماتھے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز عطا کیا ہے، اتنا اکرام عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ وہ کسی کے سامنے اس اعزاز کو جھکائے جو من جانب اللہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ عبدیت، جو عبودیت ہوتا ہے یا عبادہ جو ہوتا ہے، یہ لفظ انتہائی درجے کی ذلت اور انکساری ظاہر کرنے پر بولا جاتا ہے۔ تو عبادت کا جو مستحق ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو اب دیکھیے جب دجال کا ظہور ہوگا، جب دجال اپنے آپ کو رب کہے گا تو انسان اس کے سامنے جھک جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ عبد سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ عبد بندہ وہی ہے عبودیت کا اصل ہی معنی وہ ہے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی اس کے مستحق ہے نا کہ انسان اسی کے سامنے جھکے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی اصل صاحب افضال اور انعام ہے، ایسی ذات صرف اللہ کی ہے نا۔ تو عبدن وہ ہے جو عبادت اور خدمت کی بدولت عبودیت کا درجہ حاصل کر لینی، ذلت اور انکساری یہ ایک درجہ ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے نا۔ عبد جو ہوتا ہے اصل میں دیکھیں تو اسے غلام کہتے ہیں، اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں غلام کو کوئی درجہ کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا نا۔ عبد مطلب اس کو میننگ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے عبد،
عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. لیکن اگر آپ لغوی معنی دیکھیں گے تو عبدن سے وہ عبادت اور خدمت کی بدولت عبودیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے بندہ. اس لحاظ سے جن پر عبدن کا لفظ بولا جاتا ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن جاتے ہیں، اور دوسرا جو درہم و دینار کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں. اسی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مطلب درہم اور پرستش مطلب اسی کی طرف مائل رہتے ہیں ہمیشہ، جو ہم اس کے اندر واقعے میں پڑھیں گے اب آگے جا کے، جو دو ایک بندوں کا، باغ والوں کا جب واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مال کے پیچھے ایسے بھاگ رہا تھا وہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سیکنڈ میں ختم کر دیا اس کے باغ کو. آپ اس کے اندر دیکھیں گے. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو. جب یہ بد دعا میں جو بندے درہم اور دینار سے، درہم اور دینار تو زمانے کے کرنسیز ہوتے ہیں، جو کرنسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کی عبادت کی پرستش کے حد تک چلا گیا، اسی کی طرف وہ ہمیشہ مائل رہتا ہے، نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا. سارا کچھ جب باغ والوں کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں فرما رہے ہیں. تو عبد سے کیا مراد ہو گیا کہ وہ بندہ جو عبادت اور خدمت کی بدولت عبودیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. عبودیت کا درجہ کیا تھا کہ انتہائی درجے کی ذلت اور انکساری ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب تو آپ جانتے ہیں، ولم یجعل لہ، جعل اور عوجا، یہ دو کا گرامر کو ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں. جعل یہ لفظ ہر کام کے کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یجعل، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. اب کیسے بنایا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولم یجعل، اور نہیں رکھی یا نہیں، جعل کا بنانے کے معنی مت، تو نہیں، اگر آپ لفظی ترجمے لیں تو نہیں رکھی یا نہیں بنایا، لہو، ہو جو کہا جا رہا ہے، یہ ہو کسے کہا جا رہا ہے؟ لہو، اس کتاب میں، اس کتاب میں عوج، عوج کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عین واو جیم، عوجن یعنی الاوج کے معنی کسی چیز کے سیدھا کھڑا ہونے کی حالت سے ایک طرف جھک جانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الاوج، اب اس ٹیڑھے پن کو، اب جھکنے سے مراد اب کتنا لغوی طریقے سے کہا جائے تو کسی ایک سیدھی کھڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، اگر وہ اس حالت سے کسی طرف جھک جائے تو ہم کہیں گے ٹیڑھا پن، جو ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں. تو اس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو آنکھ سے بسہولت دیکھا جا سکتے ہیں. جیسے کھڑی چیز میں ہوتا ہے مثلا کھڑی کوئی لکڑی وغیرہ ہو تو العوج اس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو صرف عقل اور بصیرت سے دیکھا جاتا ہے. اب دیکھیں العوج جو ہوتا ہے، العوج تو آپ آنکھ سے بسہولت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹیڑھی ہو گئی ہے، جیسے سیدھی کھڑی لکڑی ہے اس کو تھوڑا سا اس کے اندر کرکٹنس آ گیا، ٹیڑھا پن آ گیا، تو آپ اس کو محسوس کر سکتے، دیکھ کے، آنکھ سے دیکھ کے بول سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ٹیڑھی ہو گئی. عوج کسے کہتے ہیں؟ عوج تو آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، عوج اس ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں جو صرف عقل اور بصیرت سے دیکھا جا سکے. بصارت اور بصیرت کا فرق، بصارت آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت دل کی آنکھ سے دیکھنا. بصارت نظر جو آنکھ اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے نا ان سے دیکھنا، تو عقل اور بصیرت سے جو دیکھا جا سکے، جیسے کہ صاف میدان کی کوئی ناہمواری ہو، یعنی کہ ایک دم بالکل چٹیل میدان ہے، اس کے اندر تھوڑا سا کرکٹنس ہے تو غور و فکر کے بغیر اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. ایک دم صاف میدان میں کہیں تھوڑا سا اونچ نیچ ہے تو آپ بہت غور کریں گے تبھی پتہ چلے گا، یعنی آپ آنکھوں سے نہیں غور کر رہے ہیں، عقل سے غور کر رہے ہیں. وہاں پہ عقل اور بصیرت سے جب کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تب اس کو عوج کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عوج نہیں کہا، عوج کہا ہے. ایک ایک باریکی پر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ سبحان اللہ، ایک تو عربی گرامر اتنی خوبصورت ہے اور اتنے خوبصورت الفاظ استعمال ہوئے قرآن پاک میں کہ اس کی خوبصورتی کو ابھارنے کے لیے. سبحان اللہ. تو عوج اور عوج میں فرق آپ دیکھیں، عوج وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ کر انسان پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھئی اس میں ٹیڑھ پن ہے، لیکن عوج وہ ہوتا ہے جو عقل اور بصیرت کو دیکھے بغیر، اس کے استعمال کیے بغیر وہ نہیں پہچان سکتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ معاشرے میں اگر کوئی دینی یا کوئی معاشی، اگر اس کے اندر کوئی ناہمواریاں ہوتی ہیں، کوئی ٹیڑھ پن ہو جاتا ہے معاشرے میں، کوئی آ گئی ہے مثال کے طور دینی اعتبار سے کوئی اس کے اندر ٹیڑھ پن آ گیا ہے، کوئی کرکٹنس آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ عقل اور بصیرت سے ہی ان کا ادراک ہو سکتا ہے، اسی سے پہچان سکتے کہ بھئی اس کے دین کے عقیدے میں گڑبڑ چل رہی ہے. اب آنکھ سے دیکھ کے تو عقیدے کو نہیں پہچان سکتے نا. تو کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے، آج کل کا تو زمانہ ہے، مثال ہی نہیں دے سکتی ہوں میں. اگر میں مثال دے دوں تو کسی کے مسلک کو تکلیف ہو جائے گی، تو میں اسی لیے بالکل کوئی چیز کی مثالیں بھی نہیں دیتی ہوں دین کے معاملے میں جب ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے مسالک ایسے ہیں جن کی وہ عقیدہ ہیں، ہر عقیدے کا، یہاں پر جب جو بندہ کوئی عقیدے کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ اس کو سچا ٹھیک ٹھاک سمجھ کے ہی تو عمل کرتے ہیں نا، غلط ہو تو کون عمل کرے گا. اسی وجہ سے سورہ کہف کو ہم نے پکڑ لینا ہے مضبوطی سے، کیونکہ یہی فطرت سے اللہ تعالیٰ ہماری محافظت فرمائیں گے.
دور حاضر میں اور ہر زمانے میں، آج کل کے زمانے میں نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کی تعریف فرما رہے ہیں اس کے اندر، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کسی طرح کی کجی یا پیچیدگی نہیں رکھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب یا اختلاف نہیں ہے۔ جب بندہ کوئی ایسی کتاب کو پکڑ لے جس میں کجی نہیں ہے، جس میں اختلاف نہیں ہے، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، آپ آگے جا کے اس کی تفسیر میں دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ انسان کیسے گمراہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کو تم مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اگر تم اس کو پکڑ کے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر تم اسے چھوڑ دو گے، باقیوں کو پکڑ لو گے، سارے عقیدوں کو پکڑو گے، آدمیوں کو پکڑو گے، ان کو پکڑو گے، تو یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے پوپس کو پکڑ لیا تھا، نصرانیوں نے اپنے راہبوں کو پکڑ لیا، وہ جو کہتے تھے وہ ان کو مان لیتے تھے، وہ اسی کو سچا سمجھتے تھے، وہی عقیدے پر چپک گئے تھے وہ لوگ، تو گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا ہے کہ اس کتاب کو پکڑ لو مضبوطی سے، کہ اس کے اندر کوئی عوج نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آگے بھی آپ اس کی بہت ساری تشریح دیکھیں گے کہ جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے کہ اس کتاب حکیم کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور ثنا سے ہوتی ہے، جیسے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، میں اس کی تفاسیر آپ کو اس کو بتا رہی ہوں کہ سب تعریف اللہ کے لیے، یعنی شکر اور تعریف کا مستحق وہی اللہ ہے جس نے اپنے کامل بندے پر کتاب نازل فرمائی، اور کتاب بھی ایسی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی۔ اب یہ جو ان کا سوال آیا تھا نا، ہم پیچھے وہاں چلے جاتے ہیں، اس دور میں سورہ کہف کے دور میں جاتے ہیں، جب دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا۔ ہم اب یہاں پر نہیں ہے، سوچیں کہ ہم اس دور میں چلے گئے جب نبی علیہ السلام سے وہ یہودی سوال کر کے مکے والوں کے ذریعے سے، مکے والے آ کے سوال کر رہے ہیں اور ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ وَلَمْ آیت نازل ہو گئی، اب وہاں قرآن پاک حدانیت، رسالت، حقانیت قرآن کی سب ثابت ہو گئی، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی ہے، اس کی عبارت صاف ہے، ایک دم صاف سلیس ہے، کلام جو ہے اس کا فصیح اور بلیغ ہے، وہ کلام سے متاثر ہوتے تھے نا، عبارتیں ایسی صاف ہے، اس میں جھول گول مٹول باتیں کچھ نہیں، صاف صاف لکھی ہوئی، ہر بات ہر احکام صاف ہے اس کے اندر، اعتدال پسند کلام ہے، کوئی اس میں افراط اور تفریط نہیں ہے اس کے اندر، اور زمانے کے ہر انسان اور ہر زبان بولنے پر اس کا ایک جیسا اطلاق ہے، کوئی زمانے کے حساب سے نہیں چینج ہوا نا۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو آپ کو اس میں ٹیکنیکل باتیں مل جائیں گی، وہ بلاغت کا زمانہ تھا تو اس فصیح اور بلیغ کلام تھا، حجت کے زمانہ جب تھا تو اس کے اندر ہر حجت کا جواب مل جاتا تھا، ہر کسی کے لیے یہ کتاب میں کوئی بھی عوج تلاش کر لے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا اس کے اندر سے آ کے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہر چیز کو جیسے کہ عقل سلیم کا عین مطابق ہے، انسان کی دماغ لگا لیں، اور جو ریورٹس ہوتے ہیں، میں نے اخبار میں بتایا کو، جو ریورٹ ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہونا چاہتے ہیں، کوئی غیر مذہب کے قرآن پڑھتے ہیں، سوال لے کے بیٹھتے ہیں اپنے مائنڈ میں، ان کو فوراً جواب مل جاتا ہے اس کے اندر، جس سوال کو لے کے بیٹھتے ہیں اس کا جواب اس میں مل جاتا ہے ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ بندے کے دماغ میں کیا آ سکتا ہے، یہ آیت پڑھ کے اس کے دماغ میں کیا کوشچن آ سکتا ہے، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ آگے کی یہیں پر بھی وہی ہے، اب اوپر سے ایک پڑھ رہے ہیں مشرکین جو پڑھ رہے ہیں، اب جن کو بتا دیا گیا کہ یہ کتاب میں کوئی عوج ہی نہیں، اب وہ اپنے بارے میں سوچیں گے نا، میرا کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ اس کے بھی جواب دے رہے ہیں آگے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش کوئی ہے ہی نہیں اس میں۔ آگے جیسے ان کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، ان کے دماغ پھٹنے لگے، بھئی ہمارا کیا ہوگا؟ اب ہم تو اس عقیدے میں بیٹھے کہ ہم صحیح ہے یا غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قیمن، بالکل سیدھی، اس کے اندر نہ کوئی عوج ہے، بلکہ ولم یجعل لہ عوجا قیمن، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ بالکل سیدھی ہے، لیونذرا، قیمن درست کرنے والی، یا پھر سیدھی، خود بھی سیدھی ہے اور دوسروں کو سیدھی کرنے والی ہے، لیونذرا تاکہ ڈرائیں، بأسن عذاب سے، شدیدن سخت عذاب، من سے، لدنہ یعنی اس کے پاس سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے، ویبشر اور خوشخبری دے دے، المؤمنین ان مؤمنوں کو، الذین یعملون جو عمل کرتے ہیں، الصالحات اچھے یا نیک، ان لہم انا کے بے شک ہے ان کے لیے، اجرن اجر، حسن اچھا، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، قیمن یعنی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے۔ وہ کون ہے یہاں پر؟ یہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، ٹھیک ہے۔
یہ آیت ہے۔ اب اس کا دیکھیں ہم تھوڑی سی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ قاف واو میم، قوم ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ واقعہ میں، ٹھیک ہے، قیام کے معنی آئے تھے وہاں پر، تو یہاں پر کھڑا ہونے کے معنی، یہاں پر قیمہ اس کا روٹ ورڈ قاف واو میم ہے۔ اب اس کتاب، یہ جو کتاب مبین کی پہلی صفت تو یہ بیان کی گئی کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ کتاب قیمن یعنی مستقیم ہے، جو کہ صراط مستقیم کی تشریح اور توضیح بیان کرتی ہے۔ اب ہم نے اہدنا صراط المستقیم کہا نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی، تو اب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دی کہ یہ جو کتاب ہے یہ صراط مستقیم کی طرف ہی تمہاری رہنمائی کرنے والی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے اعمال کے اوپر عمل کرو، اس کے جو اوامر ہے، جس کے جو امر کرنے کا حکم دیا گیا اس کے اوپر عمل کرو، اور جو نواہی ہے جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، جو احکامات بتائے جا رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرو۔ جب تم عمل کرو گے تو پھر تم سیدھے راستے پر ہی رہو گے۔ بعض کہتے ہیں کہ قیم کا معنی یہ ہے کہ اس پر کوئی تعارض اور تناقض نہیں ہے، کوئی اعتراضات کرنے کا یا پھر کوئی نقص بھی نہیں ہے، کوئی کمی زیادتی بھی نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، اور یہ بھی اس کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کی اس دلیل ہی یہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کا کلام ہوتا تو لوگ اس میں یقیناً بہت زیادہ اختلاف اور تعارض پاتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اختلافات اور اعتراضات ملتے انسان کو، کوئی انسان ایک چیز لکھتا ہے نا، جیسے ڈارون نے ایک تھیوری لکھ دی تھی کہ انسان پہلے بندر تھا، اس کے بعد میں ریولیوٹ ہوتے 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 وہ انسان بن گیا، اس کے بعد میں اس کی ڈارون کی تھیوری فیل ہو گئی، کہا بھی انسان کبھی بندر نہیں تھا، بندر سے ایولیوشن ہوتے ہوتے اگر انسان بن گیا تو انسان سے ایولیوشن ہوتے ہوتے کچھ اور بھی تو بننا چاہیے، انسان بن کے کیوں رک گیا آگے؟ تو کہا اس کی تھیوری غلط ہے۔ تو ایسے ہی اس نے بہت سارے تھیوریز نکالے تھے، جیسے کہ زیبرا جراف ہے، جراف کی نکالی تھی کہ وہ اونچی اونچا کھاتے کھاتے اس کی گردن لمبی ہو گئی، پتہ نہیں بہت سارے تھیوریز اس کے فیل ہو گئے۔ تو یہ اگر کوئی انسان کا کلام ہوتا تو پھر وہ اختلافات آ جاتے، تعارض آ جاتا، ایک تھیوری ہوتی ہے، اس کی تھیوری کے اوپر دوسری تھیوری لکھی جاتی ہے، اٹامک تھیوریز آپ نے سب نے پڑھا ہوگا، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کے بارے میں تھیوریز ہوئی، پہلی تھیوری ہوتی ہے بور کی تھیوری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں کسی اور کی آتی ہے، پھر نیوٹن کے کتنے سارے لاز وہ لکھتا تھا، پھر اس کے اوپر دوسرا لا آ جاتا تھا، پھر دوسرا تیسرا آ جاتا تھا، تعارض ہوتا ہے اس کے اندر اور اختلافات آتے ہیں، مگر قرآن پاک میں نہ تعارض ہے نہ اختلاف ہے، کچھ بھی نہیں، ہزاروں سال سے ایسے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تب سے ایسے ہی ہے، 1400 سال میں نہیں بدلی گئی ہے کچھ بھی، اس کے اندر کسی نے آج تک کوئی اس میں کجی نہیں نکالی، کوئی تعارض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اور ایسا معجز کلام ہے کہ تمام انسان اور تمام جنات مل کر بھی اس جیسی ایک سورہ بھی نہیں پیش کر سکتے۔ یہ کتاب قیم یعنی سیدھی، محکم اور اختلاف سے پاک ہے۔ اور بعض قیم کی تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قیمم بمصالح العباد، یعنی یہ اللہ کے بندوں کے مصلحتوں کو قائم کرنے والی کتاب ہے۔ انسان کے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بندے ہیں اس کے تمام بہت ساری مصلحتیں ہیں، اس کو قائم کر، اس کو سیدھا رکھنے والی جو مصلحتیں ہماری، اس کو صحیح کرنا ہے ہماری۔ تو ہم کہتے ہیں نا پرابلمس کا سلیوشن کہاں ہے؟ پرابلمس کا سلیوشن قرآن میں ہے، ہر ایک کی پرابلم کا سلیوشن قرآن میں ہے، لیکن اس کو کیسے بنایا گیا؟ وظیفوں کی کتاب بنا دی گئی ہے، یہ پرابلم آ گیا اس کو اتنے بار پڑھ لو، یہ پرابلم آ گیا اس کو اتنے بار پڑھ لو، یہ آیت کو 1000 بار پڑھ لو، یہ سورہ کو 41 بار پڑھ لو، یہ سورہ کو 1400 بار پڑھ لو۔ ہزاروں بار پڑھنے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، کیونکہ ہم نے اس کا مفہوم غلط سمجھ لیا ہے۔ مصلحتوں کو سالو کرنے والی کتاب، مطلب کہ آپ کا پرابلم کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کو سلیوشن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں قرآن میں۔ اگر اس کو اتنے 1000 بار پڑھنے سے اگر پرابلم سالو ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے تھے کہ یہ آیت کو تم 1200 بار پڑھ لو، 5000 بار پڑھ لو، 50000 بار پڑھ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں بتایا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، نا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کو اتنے بار پڑھ لینے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم نے مفہوم غلط سمجھا ہے۔ مصلحتوں کو قائم کرنے والی یعنی کہ بندوں کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں اس کو سالو کرنا ہے اگر، تو اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کے ہماری زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ جب رولز ہم اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ قیم کا معنی محافظ اور نگران کے ہے، قرآن پاک محافظ اور نگران ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نقش لگا کے دروازے پہ چپکا دیں۔ بہت ساری صورتوں کے نقش لکھے جاتے ہیں، دروازوں پہ لگائے جاتے ہیں، گھروں میں چپکائے جاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ محافظ ہے۔ بہت سارے لوگ آیت الکرسی کا نقش لکھ کے گلے میں پہن لیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ آیت الکرسی محافظ ہے۔ آیت الکرسی کو سمجھنا ہے، اس کا یقین کرنا ہے کہ کوئی آ کے مجھے کہہ دے کہ میں تم کو جلا دوں گا کھڑے کھڑے، تو تم یہ کہو کہ میرا اللہ ہے
جو ساری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے وہی سب کی محافظت کرنے والا ہے. نہ کوئی کسی کی محافظت کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر. اللہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جس کے پڑھنے سے جادوگروں کا جادو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صفات ٹکراتی ہیں ان کے جادو سے جا کے. ہم سمجھے بغیر بھی پڑھے تو وہ ہو جاتا ہے کام. تو اگر ہم سمجھ کے اپنے اندر اتار لے، اس کی مثال ہمیشہ محدثین اور علماء یہی فرماتے ہیں کہ گن کی جو کارتوس جو ہوتی ہے، گولی ہوتی ہے نا، بلٹ، اگر آپ پھینک کے بلی کو ماریں گے تو وہ بلی بھی اس کے ساتھ کھیلیں گی بیٹھ کے. اگر وہی گن میں ڈال کے لوڈ کر کے شوٹ کرے تو شیر بھی مر جائے گا. تو یہ جو بلٹ ہے، یہ ہمارا جسم ہی ہم ایک گن ہے. اس کے اندر جب آیت قرآنی احکامات اس کے اندر عمل کے طور پہ اتر جائیں گے نا ہمارے اندر، اور پھر جب ہمارے اعضاء سے عمل نکلیں گے، وہ بلٹس کی طرح ہوں گے جس سے کوئی چیز سامنے ٹک نہیں سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں محافظ اور نگران ہے، تو یہ دجال سے بھی نگرانی کرنے کے لیے ہی ہے. تو ہمیں اس کے اعمال کو اپنے اندر اتارنا ہے. یعنی اللہ کی یہ آخری کتاب سابقہ تمام کتب سماویہ کے محافظ اور نگران ہیں. اچھا، اہم چیز یہ جو بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بہت سارے چینجز لا لیے نا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے، تورات، زبور، انجیل میں سب چینجز لے کے آئے. تو اب یہ قرآن پاک میں ہی ساروں کے فائنل سٹیٹمنٹس آ گئے. جو یہ نصرانیوں کا جو عقیدہ انہوں نے تبدیل کر لیا تھا اس کے جوابات اس میں آ گئے. جو یہودیوں نے اپنے ساری چیزیں کر لیے اس کے جوابات اس میں آ گئے. تو پچھلی کتابوں کی بھی محافظ ہے، ہماری بھی محافظ ہے، پچھلے قوموں کی بھی محافظ ہے. سوچیں اس کی محافظت کا کتنا وسیع دائرہ ہے. ان کے تمام صحیح باتوں کو تسلیم کرتی ہے اور ناجائز طریقوں سے شامل کیے گئے جتنے بھی انہوں نے جتنے کچھ بھی غلط ملت کر لیے نا باتیں، اس سب کا انکار کر دیتی ہے. کتاب انسان کے دینی اور دنیاوی ہر جو پرابلم ہوتی ہے وہ تمام مقاصد کو قائم کرتی ہیں اور ان کے بارے میں صحیح تعلیم دیتی. سبحان اللہ، یہ میرا کہنا نہیں ہے. قیم کا جو مفسرین نے تمام قرآن پاک کی آیتوں کی دلیلیں ہیں اس کے ساتھ میں نے تو کوئی آیت کی دلیل نہیں دی، بس ایک دو آیتوں کی دلیل دی. کتابوں میں قیم کی تفسیر کے لیے دلیلیں بھری پڑی ہیں. صرف قرآن کی دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، آیتوں کی دلیل آیتوں سے دے رہے ہیں. سبحان اللہ. میں نے تو بہت بالکل مختصر سا یہاں پر وہ کیا لیونذر بأسا شدیدا، تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے. ٹائم ہمارا ہو تو نہیں ہے، 5 منٹ اور کر لیتے، ایک آیت ہم کمپلیٹ کر لیں گا. میں نے 5 آیتوں کے ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ لیونذر بأسا شدیدا، کہ تاکہ وہ ڈرائیں سخت عذاب سے. انذر جو ہے النذر، نون ذال را، النذر کہتے ہیں کہ معنی کسی، النذر کے معنی حادثے کی وجہ سے غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینے کے ہیں. جیسے کہ اب لیکن اس کا روٹ ورڈ ہے نون ذال اور را. لیکن انذار کسے کہتے ہیں؟ انذار کے معنی کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کون سی خوفناک چیز ہے؟ اللہ کا عذاب کوئی سخت چھوٹی چیز تھوڑی ہے جو ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا ہے. قیامت کا واقع ہو جانا اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو نزل بتائے ہیں، جو مہمانی کے جو عذاب بتائے ہیں، وہی کچھ کم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ انذار کے اصل معنی کیا ہے؟ کہ اصل معنی خوفناک چیز سے آگاہ کرنے کی، اور اس کے بالمقابل کیا آ جاتا ہے؟ اس کا اپوزٹ، اس کا جہاں انذار کہا گیا ہے وہاں تبشیر، بشارت، خوشخبری. اس کے معنی اچھی بات کی خوشخبری سنانے کے. ٹھیک ہے، جو آیت ہے اس کے اندر یہی ہے نا. یہاں پر لیونذرا بأسا شدید، تو یہ ڈرانا ہے، کوئی بڑی خوفناک چیز کس سے ڈرانا. اب بأس کسے کہتے ہیں؟ با حمزہ سین، بأسن اصل میں کہتے ہیں سختی اور ناگوار کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی الفاظ ایسا زیادہ تر کوئی بہت ہی سخت چیز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بڑے سخت، شدید، سخت. دیکھیں شدید بھی سخت کے لیے آتا ہے، باسن بھی سخت عذاب جو ہوتا ہے یا کوئی سزا ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے. تو ڈرائیں سخت عذاب سے، من لدن ہو، ہمارے پاس سے جو ان کو عذاب ملنے والا ہے اس سے ڈرائیں. تو اس کی جو تفصیل ہے، تشریح ہے، اس کا جو قرآن پاک کے نازل ہونے کا جو پہلا مقصد کیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، یہ قیم ہے،
یا قیم ہے، اس کے نزول کے مقصد یہ ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، تاکہ وہ بندوں کو اس گرفت سے لوگوں کو ڈرائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کامل ترین کتاب اپنے کامل ترین بندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ انسانیت کی روحانی اور مادی تکمیل کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے بہترین انداز میں قرآن پاک کی تعریف کی ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ایسی تعریف۔ مفسرین جو اقوال لکھتے ہیں، میں نے اب جیسے بتایا آپ لوگوں کو کہ قرآن پاک کی جو تفصیل اور قرآن پاک کی جو تشریح اور اس کی تعریف ہوتی ہے، وہ مفسرین اپنی طرف سے نہیں لکھتے، وہ حدیث کی کتابوں سے اور مختلف قرآنی آیات کے دلائل سے لکھتے ہیں۔ تو یہ انسان کی روحانی اور مادی تکمیل ہماری جو ضروریات ہوتے ہیں، زندگی کی جو ضروریات ہوتے ہیں، اس کو بھی پورا کرتی ہے، اور ہماری روحانی ضروریات کو بھی یہ کتاب پورا کرتی ہے۔ لہٰذا جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ خود بھی عالم اور کامل بن جائے گا، اور پھر دوسروں کی تکمیل کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ دوسروں کو بھی آپ مکمل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بلٹ جب گن کے اندر لوڈ ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ کس کس کو شوٹ کرنے پر کون کون کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو اعمال قرآنی ہے وہ ہمارے اندر اتر جانا ہے۔ جب ہم اندر اتر جائیں گے تو ہمارے اعضاء خمسہ سے نکلیں گے۔ اعضاء ہے نا ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، منہ، یہ ساروں سے نکلیں گے۔ ہاتھ پیر تو خیر ہمارے اعضاء ہے، لیکن جو ہمارے سینس آرگنز ہے اس سے بھی تو ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے نا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ لوگوں کی تکمیل کا بھی ذریعہ بن جائیں گے ہم۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ کفر، شرک، گناہ، انکار اور یہ ساری چیزیں جو لوگ ان کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا مقصد کہ مومنین کو خوشخبری دی جائے۔ فرمایا کہ اس کتاب کے نزول کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ الذین یعملون الصالحات، تو کیا ہے یہاں پر کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دے مومنوں کو، الذین جو ایمان لائے، یعملون عمل کرتے ہیں، صالحات اچھے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے تو فرما رہے ہیں کہ فکر کی، جو لوگ فکر کرتے ہیں اپنے اعمال کی، تو ان کے لیے وہ جو اہل ایمان بندے ہیں ان کو خوشخبری بھی سنا دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو عائد کردہ جتنے فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جتنے بھی صدقہ کرنے کے لیے، بڑوں کے اکرام کرنے کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے، سارے جو قرآن پاک میں احکامات ہم جو سورہ بقرہ میں بہت سارے پڑھ لیے، آگے بھی صورتوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو جو کوئی اللہ کے عائد کردہ احکامات کے اوپر عمل کرے گا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ اچھے ثواب سے مراد جنت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ سورہ یونس میں بھی اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، باقی رہنے والا اجر، بہت زیادہ باقی رہنے والا اجر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، وہ جو بھی لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے۔ ماکثین فیہ ابدا، بہت ہی پیاری آیت ہے یہ، کہ آیت نمبر 3 جو ہے ماکثین فیہ ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ مکثہ کا جب آپ گرامر روٹ ورڈ دیکھیں گے نا، کسی چیز کے انتظار میں ٹھہرے رہنے کا معنی ہے میم کاف ثا، مکثہ یا المکثو، کسی چیز کے انتظار میں ٹھہرے رہنے کے معنی میں۔ عبد جو ہے ابدن، الف با دال، میں یہ دونوں ورڈز بتانے کے بعد میں آپ لوگ کو ایک بہت اچھی چیز میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ الابد جو ہوتا ہے ایسے زمانے دراز کے پھیلاؤ کو کہتے ہیں جس لفظ کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ اچھا یہ ایسا لفظ ہے ابدن، بہت لمبے زمانے کو آپ کہہ دو کہ وہ اس کے پھیلاؤ کو، زمانے کو اگر کھینچ دے نا، جیسے ہم روٹی کھینچتے ہیں، آپ نے آڈر کیا بہت لمبا لمبا پھیلاتے جا رہے ہیں، تو میں تو روٹی بتا رہی ہوں اس لیے صرف پھیلاؤ کے لیے، ورنہ پھر اگر ایسے ہی زمانے کو کھینچ دے، زمانے 3 ہوتے ہیں نا، ماضی، حال، مستقبل، ٹائم، جو ہم ٹائم کہتے ہیں، وقت کہتے ہیں، اس کو ہم 3 زمانوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نا، ماضی، تو زمانوں کا زمانہ جو ہوتا ہے اس کا کیا ہو جاتا ہے، جمع بھی بنتی ہے نا زمانوں، تو ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سپریڈ ہو سکتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جو بتاتے ہیں نا برکت جو ہوتی ہے، وقت میں برکت ہو جانا، ایسے ہی ہو جاتی ہے، وقت پھیل جاتا ہے ان کے لیے، وقت کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں، بڑا کر دیتے ہیں، تو ان کے اسی ٹائم میں بہت 24 آورز میں بہت کچھ کر لیتے ہیں، اور باقیوں کے لیے ایسے ہی نارمل ہوتا ہے۔ خیر میں تو یہ ضمناً آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن یہ جو ابدن ہے نا، یہ زمانے دراز کے پھیلاؤ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسلسل جاری رہنے والی مدت کا نام ہے، جس کے اب اس کے متوازی اس جیسی کسی مدت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان ہے نا ایک مدت جو کبھی منقطع نہ ہو، ٹائم آج ہے تو یہ آج ہی رہے گا ہمیشہ،
کتنی بڑی بات ہے، اس کو میں سمجھا ہی نہیں پا رہی ہوں اصل میں نا. میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اللہ میں یہ آیت کو کیسے سمجھاؤں، لیکن شاید کہ مجھے وہ الفاظ اللہ تعالیٰ ڈال دے سینے میں. لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سمجھا دے آپ لوگ کی. ابداً ہمیشہ ابداً ابداً کتنے بار بولتے ہیں، لیکن یہ ایک ٹائم کو اتنا اسپریڈ کر دیا کہ نہ اس میں ماضی ہے نہ مستقبل ہے. جنت میں ایسے رہے گا ماکثین فیہا ابدا جب کہہ رہے ہیں تو اس میں ہمیشہ، ہم کہتے ہیں ترجمہ ہم کیا کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بس ایسے ہی ترجمہ ہمیشہ ہمیشہ، یہ ہمیشہ ایسے لمبا ہو جائے گا ہمیشہ کہ کل نہیں ہوگا، اس میں نہ ماضی ہوگا نہ مستقبل ہوگا، بس آج ہی آج ہوگا. ایک ٹائم کو اتنا اسپریڈ کر دیا تو وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہاں سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے. ماں کی تین افیہ ابدا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. دنیا کی کوئی نعمت ہوتی ہے اس کا زائل ہونے کا ہر وقت انسان کو خطرہ ہے. اچھا مکثہ جو ہے نا مکثہ رہنے والے ہیں، ماں کی تینہ جو آیا ہے ماں کی تینہ رہنے والے ہیں. مکثہ کا جو کہتے ہیں کسی چیز کے انتظار میں ٹھہرے ہونا. اب مثال کے طور پہ یہ جو انتظار ہوتا ہے نا، یہ فیلنگ ہوتی ہے کسی چیز. اب آپ کو کوئی گھر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے آپ اب سمجھے آپ نیا گھر دیکھنے جا رہے ہیں، مثال کے آپ نے خرید لیا گھر، آپ دیکھنے جا رہے ہیں. وہ جو اندر سے خوشی رہتی ہے نا، وہ دیکھنے تک رہتی ہے. وہ جو انتظار کا وقت رہتا ہے، وہ جو آپ کے اندر خوشی رہتی ہے وہ اس کو حاصل کرنے تک رہتی ہے. کوئی خوشی یا کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مکثہ والی جو اگر آپ فیلنگ فیل کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو اس کو سوچیں وہ جب چیز حاصل ہو جاتی ہے نا تو وہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. گھر دیکھ لیے، ختم. اب وہ جو پہلے سے آپ کے اندر جو 3 دن سے آپ کے اندر ایک فیلنگ بلڈ اپ ہو رہی تھی کہ میں نے گھر دیکھنا، پتہ نہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ ہوگا، امیجنیشن چل رہے ہیں آپ کے مائنڈ میں اور ایک کیوریوسٹی ہے آپ کے اندر کہ میں جا کے ایسے دیکھوں گی. وہ جیسے ہی دیکھ لیا، ختم. آج دیکھا، کل پوچھا کیا ہوا، ارے گھر کیسا ہے، پہلے دن دیکھیں گے ارے بہت اچھا ہے، ایسے ہے ویسے، ہر چیز کو ٹچ کریں گے، دیکھیں گے یہ ایسے ہے وہ ایسے وہ ایسے. دوسرے دن پوچھیں گے ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ٹھاک ہے. چوتھے دن تو آپ دیکھیں گے بھی نہیں اس چیز کو جا کے. تو کیا ہو گیا، وہ جو فیلنگ تھی وہ ختم ہو گئی. انتظار کی جو فیلنگ تھی، ہر چیز کی ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، وہ جب چیز کو حاصل کر لیتا ہے انسان اس کے بعد میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ماں کی تین فیہا ابدا، رہنے والے ہیں تو آپ کو نارمل ترجمہ ہو جائے گا، لیکن وہ کیسے رہیں گے، وہ کیوریوسٹی کل نہیں ہوگی اس کے اندر کی. ہمیشہ وہ کیوریوسٹی رہے گی، وہ خوشی کی جو فیلنگ رہتی ہے نا، کوئی چیز کو حاصل کریں گے تو حاصل کرنے کے بعد وہ فیلنگ ختم نہیں ہو جائے گی، وہ مزید بڑھتے رہے گی. آج آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، کل اس کے اندر ممکن ہے کہ وہ نئے انداز میں آ جائے اور زیادہ خوش ہو آپ کو. اور پھر اس کے اندر جو حاصل کرنے کی کیوریوسٹی کیوں بڑھتی رہے گی، کیونکہ وہ جو وہاں سے مل رہا ہے وہ بھی بدل رہا ہے ہر روز، اس کے اندر چینجز آتے جا رہے ہیں. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے تو یہ ماں کی تین فیہا ابدا کا ہے کہ وہاں رہیں گے ود دا فیلنگ آف کیوریوسٹی جو کبھی کل نہیں ہوگی آپ کے اندر سے. دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، اس فیلنگ کی مثال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فیلنگ بھی بتا دی ہے. تو دنیا کی مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کی نعمت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گا. صحت ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، ممکن ہے زائل ہو جائے گی. کوئی انسان صحت مند تھوڑی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما دے وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. ایک انسان کو آج ہم پلٹا دیتے ہیں اس کو اپنے بچپن کی طرف، اپنی پہلے والی عمر کی طرف. تو یہ جو جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ مکث کے ساتھ ہوگی، وہ انتظار، وہ کیوریوسٹی کے ساتھ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. تو نہ موت کا خطرہ ہوگا وہاں پر، نہ نعمت کی چھن جانے کا خطرہ ہوگا. یعنی وہ دار الخلد ہے. آپ نے خلد کا پڑھا تھا نا کہ ایک چیز ایک کنڈیشن میں بہت لانگ ٹائم تک رہے، اس کو خلد کہتے ہیں. خاف لام دال، خلد، خالدین فیہا ابدا ہم کہتے ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ کتنا پیارا ترجمہ ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے. ایسے کیسے ہوگا، سوچنے کی بات ہے نا. کیسے رہیں گے، فیلنگز بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتا دیا. ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا گھر، دار الخلد، ہمیشہ رہنے والا گھر. تو یہ فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کریں، یاد رکھیں اس چیز کو. وہ اس میں نہیں مریں گے. وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں آپ کی تصدیق کی جو آپ لے کر آئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان امور میں سے جن کے سبب. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بہت سارے عوامر کہتے ہیں امر کو، امر کہتے ہیں حکم کو. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا. بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا. سب سے پہلے تو کلمے کا انکار کر دیا، اس کے بعد میں جو کلمے کے اندر آ گئے وہ اعمال کا انکار کر بیٹھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. تو جو لوگوں نے انکار نہیں کیا، اقرار کیا، ایمان کا بھی، اعمال صالحہ کا بھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باقی سب تو انجوائے کر رہے تھے، فجر نہیں پڑھ کے سو رہے ہیں، تہجد نہیں پڑھ کے سو رہے ہیں، شراب پینے کے لیے منع کیا شراب پی رہے ہیں، اگر ایمان لانے کے لیے کہا تو ایمان نہیں لائے. سب لوگ جو اوامر کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو قربانیاں دے کے عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماکثین فیہا ابدا. کیا ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ میرا اسکرین فل ہے. او 12:15. چلے ہم روک دیتے ہیں کلاس کو یہاں پر. میرا ارادہ تھا
اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے۔ تو آیتیں ایسی ہے کہ اس کو